ہم سفر کی اہمیت ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کا بوسہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 7 گنہگار مرد، عورت پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کی پسند، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا، یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ دل سن کر نام آپ کا دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو، آمین۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔
عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریفیں سننے کی عادت پڑ جائے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ چلو گے؟